اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ ہم نے پاک افیئرس کے اوپر ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم اپنی منظر کی طرف رواں دواں ہیں اور ہر روز ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ CSS اور PMS کے پاک افیئر دونوں کے سلیبس کے اندر دہرایا جاتا ہے، دونوں کے سلیبس میں وہ انکلیوڈ ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے، ایکچولی ہم نے آج کے دن دو ٹاپک کور کرنے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان، اور جو اسی کی کڑی کے تحت یعنی کسی کا آگے جو سب ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ ایک مین ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان، یعنی کہ نیچرل ریسورسز کے اندر ہی ایگریکلچر سیکٹر بھی اس کا ایک پارٹ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، جو کہ ایک لانگ کویشچن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا یعنی کہ ایگریکلچر کا اکانومی میں کیا رول ہے، ایگریکلچر کی پرابلمس کیا ہیں، ایگریکلچر اگر بڑھتی ہے انکریز ہوتی ہے تو ہماری معیشت کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ایگریکلچر میں اگر کمی آتی ہے تو ہماری معیشت کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو پیراڈائم ہے وہ ہم نے اس چیز کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل جس ٹاپک کے اوپر ہم نے آج ڈسکشن شروع کرنی ہے وہ ہے کہ نیچرل ریسورسز آف پاکستان۔ دیکھیں، کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے الحمدللہ یعنی کہ پاکستان یقین ہے کہ ایسا ملک ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے ہر دولت سے نوازا ہوا ہے۔ اس کے پاس پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، کوئلہ ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس آئل کے ریسورسز ہیں، اس کے پاس گیس کے ریسورسز ہیں، اس کے پاس نمک کی کانیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر بہت زیادہ کرم کیا ہوا ہے۔ جیوگرافیکلی کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ بھی بہت حد تک یعنی کہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت حد تک یعنی کہ اسٹریٹجک رول پلے کرتی ہے ان بٹوین دا مڈل ایسٹ کے اندر اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر، اور خاص طور پر چائنا اور انڈیا کے ساتھ اس کے جو بارڈر ہیں جو کہ دنیا کی تقریباً 25% سے زیادہ آبادی کے اوپر ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک کسی بھی ملک کی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے یہ ایک بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو شروع کرنا ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان۔ نیچرل ریسورسز آف پاکستان میں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ میجر وائٹل نیچرل ریسورسز کون سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس میں بات کریں تو ہم سب سے پہلے ہے کاسٹ لائن آف پاکستان۔ پاکستان کی جو کاسٹ لائن ہے وہ تقریباً یعنی کہ جو سمندر کا ایریا پاکستان کے ساتھ ساحل کا علاقہ ہے، ساحلی علاقہ، وہ تقریباً 1046 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ساحلی علاقہ ہے 1046 کلومیٹر، 1046 kilometer located in South Asia on the Arabian Sea and Gulf of Oman، جو کہ گلف آف عمان اور عربین سی کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ 1046 کلومیٹر کا علاقہ۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن۔ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک رول ادا کرتی ہے بٹوین ساؤتھ ایشین اسٹیٹس، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ مڈل ایسٹ کنٹریز۔ ان تینوں کے درمیان یعنی کہ ازبکستان، چائنا، افغانستان، انڈیا، ان تمام کے درمیان جو ہے ہمارا ملک جو ہے یہ ایک میجر رول پلے کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، موسٹلی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ ان کی اپنی سمندر ان کے ساتھ کوئی نہیں لگتا ہے، یعنی کہ وہ ان کی اپنی کاسٹ لائن کوئی نہیں ہے، وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ افغانستان جو ہمارا نیبر ہے وہ ایک باقاعدہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، تو اس سے دوسرے ملکوں سے اپنی چیز منگوانے یا بھیجنے کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ اس سے کسی نہ کسی ملک کی ضرورت پڑے گی اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ یا امپورٹ کرنے کے لیے سمندری راستے کے ذریعے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ اس کی 2250 کلومیٹر کی ڈورن لائن ملتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی معیشت میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کافی حد تک رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 3 کے اوپر بات کرتے ہیں تو بیسٹ سائل ریسورسز آف پاکستان سے کہ ہیں، جس میں نیچرل گیس آتی ہے، آئل آتا ہے، ہائیڈرو پاور پوٹینشیل آتا ہے، کول آتی ہے، آئرن، کاپر اور سالٹ وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسٹ سائل ریسورسز آف پاکستان میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر جو ہے پرائمری انڈسٹری، پاکستان کی جو پرائمری انڈسٹری میں چیزیں شمال ہوتی ہیں وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، فرٹیلائزر انڈسٹری اور پیپر انڈسٹری۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ پرائمری انڈسٹری یعنی کہ ان کا ہولڈ پاکستان کی معیشت میں کافی حد تک زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کا ہے اور باقی جو اس کے ساتھ سب گروپس اس کے آگے یعنی کہ نیچے آتے ہیں، یہ تمام کے تمام میجر یا پرائمری سورسز آف پاکستان، پرائمری انڈسٹری آف پاکستان کا ان کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں۔ نمبر 5 کے اوپر ہے پاکستان کی میجر ایکسپورٹ کون سی ہیں، کہ ہم کون سی چیزیں باہر بیچتے ہیں زیادہ تر، جس میں ٹیکسٹائل ہے، چاول ہے، لیدر ہے،
سپورٹ کا سامان ہے، کارپیٹس ہیں، رگز وغیرہ ہیں اور کیمیکلز وغیرہ ہیں، یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جو دوسرا نیچرل ریسورس ہے وہ ہے کول یعنی کوئلہ۔ پاکستان کے اندر جو کوئلہ ہے وہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئلہ ریزرو کے طور پر ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، تقریباً 175 بلین ٹن کا کوئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے، 175 بلین ٹن۔ دوسرے نمبر پر بات کریں ریکوائرمنٹ کی، تو کوئلہ جو ہے پاکستان کول ریزرو میٹ اونلی 11% آف اٹس ٹوٹل ریکوائرمنٹ۔ پاکستان کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کا صرف 11% حصہ جو ہے وہ ہم اپنے کوئلے کے ذریعے پورا کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 11% جو ہماری نیڈس ہیں وہ اپنے کوئلے کے ذریعے ہماری پوری ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کوئلے کی لوکیشن کی بات کریں تو موسٹلی پنجاب کے اندر یعنی کہ ڈنڈوٹ کے علاقے میں، اس کے علاوہ باقی سندھ اور بلوچستان کے علاقے میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ ریسورسز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر بات کرتے ہیں نیچرل گیس کی۔ نیچرل گیس پاکستان کا سیکنڈ میجر سورس نیچرل سورس ہے۔ اس کی اگر بات کریں سب سے پہلے لوکیشن کی تو یہ سوئی ان ڈیرہ بگٹی بلوچستان کے اندر، جو کہ سوئی کا ایک مقام ہے ڈیرہ بگٹی کے یعنی کہ ضلع کے اندر، 650 کلومیٹر فرام کراچی، جو کہ کراچی سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہم اسے کہتے ہیں کہ سوئی گیس فیلڈ SGF سوئی گیس فیلڈ ہولڈز کنٹری دا لارجسٹ گیس کمپریسر اسٹیشن اینڈ پلانٹ۔ جو ڈیرہ بگٹی کے اندر سوئی گیس کا اسٹیشن ہے وہ پاکستان کا ون آف دی لارجسٹ گیس اسٹیشن جو ہے ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب یہ اس کی ڈسکوری ہوئی تھی 1952 کے اندر سوئی کے مقام پر، اینڈ کنسیڈرڈ امنگ دا لارجسٹ نیچرل گیس فیلڈ ان ورلڈ اراؤنڈ، اور دنیا کی تمام جو بڑی قسم کی وول آف دی ورلڈ اراؤنڈ جو بڑے بڑے نیچرل گیس ریسورسز ہیں اس کے اندر سوئی مقام کا ایک باقاعدہ طور پر نام آتا ہے، یعنی کہ بڑے ریسورسز میں اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی اماؤنٹ کتنی ہے کہ یہاں پر تقریباً 12 TCF 12 ٹریلین کیوبک فیٹ جو ہے ہمارے پاس گیس کے ریسورسز جو ہیں سوئی کے مقام پر موجود ہیں، اور اسے ہم پائپ لائن کے ذریعے ملک کے باقی حصوں تک اسے یعنی کہ پائپ لائن کے ذریعے بھجواتے ہیں یا ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں منرل آئل کی۔ اگر ہم منرل آئل کے اندر دیکھیں تو اس کے ایریا میں آتا ہے ٹوٹ ایریا ان پوٹوہار پلیٹو، یعنی کہ پوٹوہار پلیٹو کے جو ٹوٹ ایریاز ہیں ان میں موسٹلی منرل آئل پایا جاتا ہے۔ اولڈسٹ آئل پروڈیوسنگ ریجن ود ویل ڈرلڈ ان 1964، کہ ہمارے جو ٹوٹ ایریا ہیں پوٹوہار ریجن میں وہاں پر تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ڈرل کیا ہوا جو یعنی کہ آئل کے ریسورسز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور تقریباً 1964 کے اندر وہاں پر ڈرلنگ شروع کی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر اس کی لوکیشن بات کریں تو اسلام آباد کے ساؤتھ ویسٹ سے 135 کلومیٹر پر اس کی لوکیشن ہے۔ اسلام آباد سے ساؤتھ ویسٹ کی جانب 135 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد اس کی لوکیشن ہمیں یعنی کہ ہم اس کی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو only 15% آف ٹوٹل یعنی کہ only 15% آف ٹوٹل منرل ریکوائرمنٹ آف کنٹریز از پروڈیوسڈ ان پاکستان۔ پاکستان کی جو آئل ریکوائرمنٹ ہے، جو صرف 15% پاکستان کی جو آئل ریکوائرمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر سے پوری ہوتی ہے، باقی جو 85% ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اگر دوسرے ایریاز کی بات کریں یعنی کہ ٹوٹ ایریا کے علاوہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدین کے اندر، حیدرآباد کے اندر، ڈاڈو کے اندر، چکوال کے اندر اور اٹک کے اندر بھی منرل آئل ریسورسز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائیڈرو پاور پوٹینشیل کی، یعنی کہ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان کے پاس کیا ہے، تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً 6 ریجن کے اندر موسٹلی ہم کولیکٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ 41,000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کے 6 ریجن کے اندر۔ ان 6 ریجن میں کون کون چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے چاروں کے چاروں صوبے آ گئے، اس کے بعد ایڈیشنلی آزاد جموں اینڈ کشمیر آ گیا، اور اس کے علاوہ ہم فاٹا کے ایریاز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سالٹ کی۔ سالٹ نمبر 6 کے اوپر جو ہمارا نیچرل ریسورس ہے وہ ہے سالٹ۔ پاکستان کے اندر جو سالٹ کا ریسورس سب سے بڑا ہے، جو کہ سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن ان دا ورلڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کھیوڑا کے اندر جہلم ڈسٹرکٹ میں، یعنی کہ ضلع جہلم کی جو تحصیل ہے کھیوڑا، اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا سب سے بڑا جو سالٹ مائن ہے وہ ہمارا پایا جاتا ہے، جو کہ اسلام آباد سے تقریباً 160 کلومیٹر اور لاہور سے 260 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ جو کھیوڑا سالٹ مائن ہے یہ پایا
پائی جاتی ہے. اگر ہم اس کی اٹریکشن کی بات کریں تو تقریباً ہر سال 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو وزٹرز ہیں وہ اس کو پر ایئر وزٹ کرتے ہیں کھیوڑا سالٹ مائن کو. اور اینڈ یہ سب سے پرانی ون آف دی اولڈسٹ سالٹ مائن ان دا ساؤتھ ایشیا, اور ساؤتھ ایشیا میں یعنی کہ سب سے پرانی جو سالٹ مائنس ہیں اس میں اس کا نام انکلوڈ کیا جاتا ہے. نمبر 7 کے اوپر بات کرتے ہیں ہم گولڈ کی. گولڈ کی بات کریں تو ہمارا چاگی کے بلوچستان کے علاقے ریکوڈک میں چاگی کے مقام پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر گولڈ ڈپازٹ ہمارے پائے جاتے ہیں بلوچستان کے ایریے میں, کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ نیچرل رچ ریسورسز یعنی کہ اس میں پائے جاتے ہیں, اور پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنے والا نیچرل ریسورسز کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں, سب سے بڑا ریجن ہے وہ. اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو ریکوڈک کا مقام جو چاگی کے اندر ہے وہاں پر دنیا کا 4th لارجسٹ ڈپازٹ آف گولڈ اینڈ کاپر ہے, یعنی کہ ورلڈلی پوری یعنی کہ دنیاوی سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں پورے دنیا کی تو وہ 4th لارجسٹ گولڈ اینڈ کاپر ڈپازٹ وہاں پر پایا جاتا ہے. نمبر 2 ہم بات کریں تو ماؤنٹینس آر فلڈ اپ ود دا کاسٹلی ریزروائرز آف گولڈ اینڈ کاپر. وہاں پر جو پہاڑ ہیں وہاں پر وہاں کے جو پہاڑ ہیں ان کے اندر بہت قیمتی سونے اور باقی جو کاپرز وغیرہ کے جو ریسورسز ہیں, منرل ریسورسز یا ہم نیچرل ریسورسز کی بات کریں وہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اگر ہم ان کی کولیکٹیولی کاسٹ کی بات کریں تو تقریباً 260 بلین ڈالر کا جو ریزرو ہے وہ ہماری کنٹری خاص طور پر بلوچستان کے اندر ان دونوں چیزوں کا موجود ہے, یعنی کہ آر بریڈ انڈر ریکوڈک کے مقام پر تقریباً 260 بلین ڈالر کی جو ہماری یعنی کہ ریزروائر یا جو نیچرل ریسورسز ہیں گولڈ اور کاپر کے وہ دبے ہوئے ہیں, بریڈ ہیں. نمبر 8 کے اوپر بات کرتے ہیں جپسم کی. جپسم کی بات کرتے ہیں تو جپسم ہوتا کیا ہے, یہ ایک وائٹ کلرڈ کا شائننگ سٹون ہوتا ہے, وائٹ کلر کا شائننگ سٹون ہوتا ہے. اس کی یوزز کیا ہوتے ہیں, یہ کیمیکل فرٹیلائزرز, پلاسٹر آف پیرس اور سیمنٹ پاؤڈر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. جپسم جو ہے کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے, کیمیکل فرٹیلائزرز میں, پلاسٹر آف پیرس میں اور سیمنٹ پاؤڈر کے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ میاں والی اور ڈیرہ غازی خان وغیرہ کے علاقوں میں موسٹلی پایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئرن اور کی, یعنی کہ لوہے کی بات کرتے ہیں. لوہے کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کے یوزز ہیں. یوزز اس کو سٹیل بنانے کے لیے اور آئرن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لوکیشن کی بات کریں تو کالا باغ, ہزارہ, چترال وغیرہ کے اندر اس کی لوکیشن موسٹلی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کرومائٹ کی. کرومائٹ کی بات کریں تو کرومائٹ کیا چیز ہوتی ہے, یہ ایک وائٹ کلرڈ میٹل ہوتی ہے. وائٹ کلرڈ ایک میٹل ہوتی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ڈائز کے اندر یعنی کہ رنگوں کے اندر, فوٹوگرافی کے اندر اور جہازوں کے بنانے کے اندر. ٹھیک ہے, ڈائز کے اندر, فوٹوگرافی کے اندر اور جہازوں کے بنانے کے اندر یہ جو وائٹ کلرڈ کی میٹل ہوتی ہے کرومائٹ یہ استعمال کی جاتی ہے. نمبر 2 کے اوپر ہم بات کریں تو یہ پاکستان ہے ورلڈ لارجسٹ ریزرو آف کرومائٹ. پاکستان جو ہے دنیا کے ان عظیم ممالک میں شمار ہوتا ہے جن میں کرومائٹ کی اماؤنٹ یعنی کہ ایز اے نیچرل ریسورسز کافی حد تک زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم اس کے مقام کی بات کریں, لوکیشن کی بات کریں تو یہ چاگی, مالاکنڈ اور وزیرستان کے علاقے جو ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے. نمبر 11 کے اوپر ہم بات کریں گے کاپر کی. کاپر کی بات کریں تو یہ الیکٹریکل چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ فار الیکٹریکل گڈس. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ سلور وائنڈنگ ہے یا کاپر وائنڈنگ ہے, تو پنکھوں کے اندر یا موٹروں کے اندر یا مطلب وہ موسٹلی جو موٹروں کی جو وائنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے ان میں کاپر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے جو لوکیشن ہے وہ ہے سندک اور چاگی وغیرہ, وہاں پر کاپر پایا جاتا ہے. نمبر 12 کے اوپر ہم بات کریں تو وہ ہے لائم سٹون. نمبر 12 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں لائم سٹون کی. لائم سٹون جو ہے وہ ہے فار سیمنٹ, پیپر اینڈ گلاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس کے لیے, سیمنٹ کے لیے, پیپر کے لیے اور گلاس کے لیے. اس کی لوکیشن میں آتے ہیں جہلم, ڈیرہ غازی خان اور حیدرآباد وغیرہ, یہ تمام اس کی لوکیشن میں آتے ہیں. نمبر 13 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ماربل کی. ماربل جو ہے پاکستان یعنی کہ پاکستان کا جو ماربل ہے کافی حد تک فیمس بھی ہے, اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. ہائیسٹ کوالٹی آف ماربل آر اویلیبل ان پاکستان بیکاز آف بیوٹی, ورائٹی, کلرز اینڈ اٹس سافٹنیس. اس کی یعنی کہ نرمی کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کی ورائٹی کی وجہ سے اور اس کے رنگوں کی وجہ سے ہم ماربل کی بہت ساری کوالٹی اور کوانٹٹی کو ہم میئر کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس میں بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپلائمنٹ ریسورسز بھی موجود ہیں. کم از کم اگر ہم ماربل کی فیکٹری کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں امپلائز جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے, یعنی کہ ایز انڈائریکٹلی یہ ہماری اکانومی کے اندر بہت حد تک رول ادا کر سکتا ہے ماربل کی فیکٹری. لوکیشن کی بات کریں تو یہ
کہ چاگی، مردان اور سوات کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 14 کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کی۔ ایگریکلچر سیکٹر کی ہم بات کریں تو یہ ون آف دی لارجسٹ سیکٹر آف اکانومی، سروس سیکٹر کے بعد جو سب سے بڑا سیکٹر انکلوڈ کیا جاتا ہے وہ ہے اکانومی۔ اکانومی کی بات اس کی بات کریں تو میجارٹی پاپولیشن ڈیپینڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان دس سیکٹر، فیڈز وول رورل اینڈ اربن ایریاز آف پاپولیشن۔ یعنی کہ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایگریکلچر کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی۔ انڈسٹری کی ہم بات کریں تو لارجسٹ از کاٹن انڈسٹری، پاکستان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ہے کاٹن انڈسٹری۔ اس کے بعد کیونکہ کاٹن کلاتھ اور موسٹلی امپورٹڈ، ہم موسٹلی جو امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم کاٹن کلاتھ کو امپورٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ پروموٹ اینڈ گیو امپورٹنس ٹو دس انڈسٹری، کیونکہ اس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان بھی کہتے ہیں۔ اس کے موسٹلی جو سورسز ہیں وہ لاہور، اسلام آباد اور لاہور، کراچی اور فیصل آباد کے اندر ہے۔ تو اس کی یعنی کہ زیادہ ایک انڈسٹری بڑی ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں موسٹلی اس کے حق میں کافی حد تک آتی ہیں تاکہ اس انڈسٹری کو اور زیادہ پروموٹ کیا جا سکے۔ تقریباً ہم بات کریں تو آلموسٹ 850 چھوٹی اور بڑی جو ورکنگ انڈسٹری ہیں کاٹن کی، یا مطلب تمام کی تمام پاکستان کے اندر انڈسٹری جو ہے 850 کے لگ بھگ موجود ہیں۔ نمبر 16 کی بات کریں تو وہ ہے ٹورزم۔ نمبر 16 کی بات کرتے ہیں ٹورزم کی۔ ٹورزم کی بات کریں تو پاکستان کی جو ناردرن ایریاز ہے، جو شمالی علاقہ جات ہیں، ان کے بہت زیادہ گریٹ ٹورزم اٹریکشن ان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر خوبصورت قسم کی ہلز ہیں، گرین ویلیز ہیں، لیکس ہیں، فلوئنگ واٹر فالز ہیں، یہ تمام کی تمام جو قدرت کی حسین خوبصورتیاں ہیں۔ ہم ان علاقوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلومنگ انڈسٹری آف پاکستان ہے، یعنی کہ بلومنگ انڈسٹری۔ اگر ہم ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہماری امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، ہماری معیشت بھی بڑھے گی، اور پاکستان کو بہت زیادہ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن بھی بنیں گے ڈیو ٹو، اور ہم وار آن ٹیررزم کی وجہ سے جو بہت حد تک ہمارا مورائل نیچے جا چکا تھا اس کی وجہ سے ہم اوپر بھی آ سکیں گے اگر ہم ٹورزم کے سیکٹر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو آگے ہم بات کریں گے ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان کی۔ ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو بلکہ انشاءاللہ تعالی میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو یہ ٹاپک سمجھاتا ہوں۔